السلام علیکم۔ آپ کو جب بھی کسی چیز یا کسی شخص کی خواہش ہو تو صرف اور صرف اللہ سے مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی آپ کی مطلوبہ چیز ہم تک نہیں پہنچا سکتا۔ جب انسان کو کسی چیز کی چاہ ہوتی ہے اور وہ اسے لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا ہے، پھر جب وہ اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے، جو اس نے خود پر ضبط کیا ہوتا ہے، انسان کا وہ ضبط، وہ کنٹرول جب اللہ کے سامنے ٹوٹ جاتا ہے تو آنسو اس کی آنکھ سے بہہ نکلتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب وہ بندہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، میرا بندہ میرے سامنے آنسو بہا رہا ہے، وہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے، وہ مجھ سے دعا کر رہا ہے۔ اس لمحے انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، صرف وہ اور اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ دعا قبول کرنے میں دیری نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں مجھے حیا آتی ہے میرا بندہ مجھ سے مانگے اور میں خالی ہاتھ لٹا دوں۔ آنکھوں کی بینائی چلی گئی مگر دل نے توکل نہیں چھوڑا۔ جب چاہت حد سے بڑھ جاتی ہے، دعاؤں کو حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ تم کہتے ہو ہر طرح سے مانگ کر دیکھ لیا تم نے، تو کیا تہجد میں جا کر دیکھا ہے تم نے؟ وہ تمہارے حالات سے نا واقف نہیں ہے، وہ جانتا ہے کون سا دکھ تم نے آنسوؤں میں بہا دیا اور کون سے دکھ کو خود میں ضبط کر لیا۔ اس نے دیکھا ہے تمہارے دل کا ہزار ٹکڑوں میں ٹوٹ کر بکھر جانا، وہ بھولا نہیں ہے تمہارے اذیت ناک طویل سجدوں کو، کیفیت کو۔ یقین کرو ساری دعائیں سنی جا چکی ہیں، تمہارے کیے گئے صبر اللہ کو پختہ یقین کا صلہ لکھا جا چکا ہے۔ اب تمہیں تمہارے یقین کے معجزے دکھائے جائیں گے تاکہ تم جان سکو مخلص دل کا اختتام اللہ کے پاس ہمیشہ جیت کی صورت میں ہوتا ہے۔ بے شک تقدیریں اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی۔ یقین رکھیں آنے والا وقت آپ کی زندگی میں خوشیاں بہار لے کر آئے گا، کیونکہ کبھی کبھار تمہیں خود بھی خبر نہیں ہوتی تم اپنے جانے کس طوفان کو للکار رہے ہو۔ پھر جب تم اس کے روبرو ملاقات کے لیے کھڑے ہوتے ہو، وہ محبت سے دیکھتا ہے تمہیں۔ پھر جب تم تھک کر سجدے میں گرتے ہو، اسی سجدے وہ تمہیں تھام لیتا ہے۔ وہ ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے، وہ صلح ہو جاتی ہے۔ جو مانگا کیا ہوتا ہے اس سے نواز دیا جاتا ہے۔